حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں. غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما, کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آجا پڑھا کر, آجا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام میں بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے اور قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتی رہی, امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے کہ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ میں 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کنار کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ بڑا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک, کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی, روئی, چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟
کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا، دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں، کتابیں اپنے ذمہ لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے، اور میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے، مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر، جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی، نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھائیوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا، اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا، اللہ ایک دفعہ دکھائے گا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں
نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے. اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے ہیں امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرتا مجھے. اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا. تو میں تو جانتا ہوں من آدم کے مند آدم، پتہ سارا ہے سردار کو کی دیا. میں تو جانتا ہوں نا، مجھے خبر ہے، لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا، تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام سے فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے، فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لے، فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کوئی بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب دیتے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے، تجھے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا، جڑا 20 کروڑ کھا گیا بڑی مگرمچھ ہوتا ہے، انہوں ترایا جا سکتا. وہ لے کے بندے ترلے کرتے رہتے چل بھائی کیویں دے سکتے. اور جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہتے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے، کہتے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے، جتنے دل تو اس سے پیسے نہیں دے گا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا جی تھوڑا بدل ملی لے، پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا، اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک. ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، بس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں، اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا، میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا، راستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے، کیوں چھپتا ہے؟ کہا حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، آج کے بعد چھپنا نہ. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو، تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے، میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتا اس وقت چلتا ہے تب خودکشی کر گیا، پتا اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہونا تھا آج کا سایہ پا جاتا. اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے، آسانی دیتے، پیار کرتے، محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہماری اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں.
ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا, گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجارو والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگی, کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا, اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, پجارو والا نہیں مانگے. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے, ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجارو نہیں, اور پجارو والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا, کہتا دھوپ آئے گی, گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے, نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم, حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی, آپ کے شاگردوں میں سے کسی بچے نے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری, ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا, ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے, کھڑاؤں. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی. کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں, چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورہ تن کہا تھا, محاورہ تن کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے.